ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں ریڈ لائن اسلام آباد اسٹوڈیو سے۔ آج پاکستان میں بہت کچھ ہوا۔ سعودی عرب سے $2 ارب ملنے کے بعد روپیہ تگڑا اور سٹاک مارکیٹ 14 ماہ کی بلند ترین سطح پر پہنچ گئی۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ 2 ماہ میں انتخابات اور بلاول بھٹو کو اگلا وزیر اعظم دیکھنے لگے۔ شیری رحمان نے اسرائیل اور تحریک انصاف کو اتحادی قرار دیتے ہوئے کہا کہ فلسطینیوں کے قاتل چیئرمین پی ٹی آئی کی حمایت کر رہے ہیں۔ توہین الیکشن کمیشن کیس میں مسلسل غیر حاضری پر چیئرمین تحریک انصاف اور فواد چودھری کے ناقابل ضمانت وارنٹ جاری کر دیے گئے۔ شیریں مزاری ملک سے باہر جانا چاہتی ہیں، ای سی ایل سے نام نکلوانے اسلام آباد ہائی کورٹ پہنچ گئی۔ آبادی کے عالمی دن پر وزیر اعظم نے کہا کہ بڑھتی آبادی قومی منصوبوں کو متاثر کر رہی ہے۔ لیکن پاکستان کے مسائل خبروں کے ذریعے آپ نہیں جان سکتے۔ آج دنیا بھر میں آبادی کا دن منایا جا رہا ہے۔ عموماً اس قسم کی خبر کے حوالے سے خبر نہیں بنتی، لیکن پاکستان کے اندر یہ خبر بننی چاہیے۔ میں نے اپنے صحافیانہ کیریئر کے اندر پاکستان کی آبادی کو 11.5 کروڑ بھی لکھا ہے، 12 کروڑ لکھا ہے، 14 کروڑ لکھا ہے، 16 کروڑ لکھا ہے، 18 کروڑ لکھا ہے، 20 کروڑ لکھا ہے، 22 کروڑ لکھا ہے، 24 ارب 25 کروڑ لکھ رہے ہیں۔ اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ اگلے 30 سال کے اندر پاکستان کی آبادی کہاں پر کھڑی ہوگی۔ اگر ہم اس ریسورس کو، آبادی کے ریسورس کو استعمال کر پاتے صحیح طریقے سے تو بہت اچھی بات ہوتی، لیکن ہمارے جو اعداد و شمار ہیں وہ بہت ہی برے ہیں۔ اگر آپ بچوں کی اموات کے حوالے سے دیکھیں تو اسٹیٹسٹکس آپ کو اسکرین پر نظر آئیں گے، یہ دل دہلا دینے والے ہیں۔ زچگی میں اموات کو دیکھیں، دل دہلا دینے والے اسٹیٹسٹکس ہیں۔ پانی کی فراہمی کے حوالے سے دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ہر چوتھا شخص جو ہے پانی کی فراہمی سے محروم ہے۔ اسکول میں کتنے بچے جاتے ہیں؟ ہر تیسرا بچہ ہمارا اسکول سے باہر نکلا ہوا ہے۔ تو زندگی کی جو بھی سہولیات آپ دیکھیں ان کی دوڑ لگی ہوئی ہے آبادی کے بہاؤ کے ساتھ۔ یا تو ہم سہولیات کو بڑھا سکتے ہیں جو ظاہر فائنائٹ ریسورس ہے وہ ختم ہو جائے گا، اس کی ایک حد ہے، یا پھر ہم آبادی کو کنٹرول کر سکتے ہیں۔ سیاسی معاملات، معاشرتی معاملات کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ تو ہم نے پینل ترتیب دیا ہے، ہم یہ ڈسکس کرنا چاہتے ہیں کہ کیسے پاکستان کے مسائل کو حل کرنے کے لیے ایک اور لینز استعمال کر سکتے ہیں، کس طریقے سے پاپولیشن کو ہم مینیج اور کنٹرول کر سکتے ہیں۔ ہمارے پاس ہنا پرویز بٹ صاحبہ موجود ہیں، پاکستان مسلم لیگ نواز کی طرف سے جماعت سال سیاسی قیادت کو ریپرزینٹ کرتی ہیں۔ آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ فرت اللہ بابر صاحب پاکستان پیپلز پارٹی کو ریپرزینٹ کرتے ہیں، سینئر پولیٹیشین اور ہمارے پرانے جرنلسٹک کولیگ بھی ہیں، اور ان معاملات کے اوپر بہت عرصے سے لکھ رہے ہیں اور کام کر رہے ہیں۔ آپ کا بھی بہت بہت شکریہ۔ ہمارے پاس موجود ہیں ڈاکٹر شازیہ صوبیہ صاحبہ جو پارلیمانی سیکرٹری ہیں براہ صحت رکن قومی اسمبلی پیپلز پارٹی کی طرف سے۔ آپ کا بھی بہت بہت شکریہ۔ براہ راست آپ کی نوے ذمہ داری بھی بنتی ہے، پارلیمانی سیکرٹری ہیں اس اہم کمیٹی کی۔ اور ہمارے پاس ڈاکٹر زیبا ستار کنٹری ڈائریکٹر پاپولیشن کاؤنسل۔ شاید ہی کسی تنظیم نے پاکستان میں صرف نہیں اس خطے کے اندر اتنا کام کیا ہو جتنی ڈاکٹر زیبا صاحب کی تنظیم نے کام کیا پاپولیشن کے حوالے سے۔ زیبا صاحب آپ کا بہت شکریہ۔ کوئکلی اگر میں آپ سے ہی بات کا آغاز کر پاؤں نان ٹیکنیکل انداز سے، یہ تعارف کی اتنے عرصے سے آپ کام کر رہی ہیں اور اتنے مؤثر انداز سے کام کر رہی ہیں، تو میں نے جو رپورٹنگ 12 کروڑ سے شروع کی تھی اب وہ 25 کروڑ میں کیوں سائٹ کر رہا ہوں، اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ ہے کہ ہم لوگوں نے میرے خیال سے جو پلاننگ کی تھی جب ہم نے کام شروع کیا تھا، اکٹھا ہم شو پہ بھی تھے، تو اس زمانے میں جو ہمارے پروجیکشنز تھے اور پاپولیشن پلاننگ میں ورڈ یوز کروں گی رادر دین مینجمنٹ، تو اگر ہم وہ واقعی اگر ہم پراپرلی امپلیمنٹ کرتے جو پلانز اس وقت تھے 80s اور 90s کی بات آپ کر رہے ہیں، تو میرے خیال سے ہم اتنے نہ ہوتے۔ آف کورس ہم سے مراد کون ہے؟ اگر ہم اچھا ذمہ دار جو ہے، ذمہ دار میرے خیال سے بہت ایک اہم وجہ ہے کہ پاپولیشن پلاننگ جو ہے جو ہماری پرائیورٹیز میں ہے بہت گرتی اب آئی وڈ سے اٹ ہیز ریئلی ڈراپڈ اے لاٹ ایز پارٹ آف دا ہول اکنامک ڈیولپمنٹ پلاننگ۔ ایک لانگ ٹرم پرسپیکٹیو جو ہمارا بہت اچھا تھا اس کو ہم ریچ نہیں کر پائے، اور بدقسمتی سے کیونکہ باقی جو ممالک ہیں جنہوں نے ہمارے پلانس کو یعنی اڈاپٹ کیا وہ بہت زیادہ وہ افیکٹو رہے، انکلوڈنگ بنگلہ دیش وچ ہمارے پلانز ایک ہی جیسے تھے، انہوں نے وہ امپلیمنٹ کیے، اور اب ہم سے اس اہم گین سے ہم نے نظر ہٹا دی اور یہ ہماری ترجیحات میں سے پرے گیا، ترجیحات سے بہت یعنی، اور ایز اے ریزلٹ ہیئر وی آر۔ فرت البابر صاحب آپ نے تمام اتار چڑھاؤ دیکھا ہے، تو ان اے وے آپ سیاسی حکومتوں کے ساتھ بھی رہے ہیں، آپ ایک بڑی پارٹی کو ریپرزینٹ بھی کرتے ہیں۔ اب میں باقی اپنے پولیٹیشین سے بھی پوچھوں گا
ہم کیوں نہیں ڈیبیٹ کرتے اس کو؟ کیا مسئلہ ہے ہمارا؟ میرا خیال یہ ہے طلعت صاحب کہ بنیادی وجہ یہ تھی کہ چونکہ پاپولیشن کو مینیج کرنا ایک لانگ ٹرم پروسیس ہے اور یہ کسی سیاسی جماعت کے راڈار پہ نہیں آیا، کیونکہ سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ اکثر یہ چاہتی ہیں کہ جلدی فیصلہ ہو، جلدی ہمیں ریٹرن ملے. تو ایجوکیشن اور پاپولیشن ویلفیئر it has not been on the radar of political parties. اگرچہ ایجوکیشن ایمرجنسی ہم نے ڈکلیئر کی لیکن اور اس کے حوالے سے ہم نے آئین کے اندر ایک آرٹیکل بھی ڈالا، لیکن پاپولیشن کے اوپر ہم نے کوئی ایسی ایمرجنسی کا اظہار نہیں کیا. بالکل نہیں کیا. نمبر ایک یہ ہے کہ سیاسی جماعتوں نے اس سے کوئی زیادہ دلچسپی نہیں لی بیکاز یہ امیجیٹ ریزلٹس ملنے نہیں تھے. دوسرا یہ تھا جیسا بھی زیبا نے بتایا کہ the reason also was کہ پلاننگ میں ہم نے اس کو ڈالا نہیں. لیکن اس سے بڑھ کر ایک اور وجہ بھی ہے تو وہ یہ ہے کہ ہم نے سیاسی جماعتوں نے اور حکومت نے بھی اس کے بارے میں معلومات بھی نہیں پہنچائیں. کہ آپ لوگوں کو یہ بتا دو کہ یہ تمہارے ریسورسز ہیں، فائنائٹ ریسورسز ہیں، اور یہ ہماری آبادی ہے، اور ان دونوں کے درمیان اب توازن جب نہیں رہے گا، جس طرح آپ اپنی گفتگو کے شروع میں کہا کہ اگر پانی کا مسئلہ ہے، کلائمیٹ کا مسئلہ ہے، ایجوکیشن کا مسئلہ ہے، اس وقت جو ہم گفتگو کر رہے ہیں ایک دن میں یعنی پاپولیشن پاکستان کی ایک سال میں 55 لاکھ بڑھ جاتی ہے، وچ مینز یہ ایک گھنٹہ جو ہم یہاں بیٹھیں گے آبادی 6000 بڑھ گئی ہوگی اور ایک دن میں 15000 بڑھ گئی ہوگی. تو یہ اگر لوگوں کو یہ پتہ ہو جائے کہ یہ آپ کے ریسورسز ہیں، یہ آپ کے پاس آبادی ہے، آپ نے خود فیصلہ کرنا ہے، کنٹرول نہیں کرنا لوگوں کا. نہیں ہم نہیں کر سکے، اور اس کی شاید اس کی بنیادی وجہ پالیسی فریم ورک کا نہ ہونا ہے، کیونکہ آپ کی کمیونیکیشن اسٹریٹجی جو ہے وہ پالیسی فریم ورک کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. پالیسی فریم ورک جو ترجیحات میں نہیں ہے. نیو جنریشن پولیٹیشین کے طور پہ ہنا صاحبہ، آپ نے اب جب اس وقت پاکستان کو دیکھتی ہیں اور لینڈسکیپ کو دیکھتی ہیں تو ہمیں ہیومن سمگلنگ کے معاملات نظر آتے ہیں، گریک ٹریجڈی ہم نے دیکھی، ہمیں دہشت گردی کے معاملات نظر آتے ہیں، اور آج کل جو تحریک انصاف کے حوالے سے ڈیبیٹ چل رہی ہے کہ کس طرح انہوں نے جواسال لوگوں کو ریکروٹ کیا، پھر ان کی خاص قسم کی ذہنی سازی کی، اس کا تعلق بھی پاپولیشن سے ہے. تو یہ تو ایک امیڈیٹ پولیٹیکل ایشو ہونا چاہیے، کیوں نہیں ہے یہ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو طلعت. بالکل ڈاکٹر زیبا صاحبہ نے جب پہلے بھی پاپولیشن کاؤنسل کا ایک میٹنگ رکھی، اس میں فرحت اللہ بابر صاحب بھی تھے، اس دن بجٹ پاس ہو رہا تھا اینڈ وی ور سو ہیپی دیٹ آل پولیٹیکل پارٹیز ور سٹنگ اینڈ ٹاکنگ اباؤٹ پاپولیشن بیکاز جیسے آپ نے یہ بات کی، اگر ہم اسٹریٹجکلی دیکھیں تو پاپولیشن اور کلائمیٹ چینج سب سے بڑے دو ایشوز ہیں، لیکن بیکاز سیاسی کوئی نہ کوئی ایک نیوز آ جاتی ہے، اس وجہ سے یہ بیک برنر پہ چلے جاتے ہیں. لیکن بالکل آج پاپولیشن ڈے ہے، ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور سارے سینئرز بیٹھے ہیں، تو میں فرحت اللہ بابر صاحب نے یہ بات کی کہ پولیٹیکل پارٹیز کی ریڈار پہ ہے یا نہیں ہے اور کتنی پولیٹیکل ول ہے. تو کیونکہ میں پی ایم ایل این کی ریپرزینٹیو ہوں تو میں تھوڑا سا یہ بتاتی چلوں کہ 7 ٹائمز سینسز ہوئے ہیں تھرو آؤٹ پاکستان ابھی پاکستان کی ہسٹری میں، اور 3 دفعہ جو سینسز ہیں وہ نواز شریف صاحب یا پی ایم ایل این کی قیادت میں ہوئے. آپ اتنی مرتبہ حکومت میں بھی تو رہی ہیں نا. طلعت اگر ہم 1998 میں دیکھیں تو نواز شریف صاحب کی قیادت میں تب سینسز ہوا اور 10 سال کا ایک پلان جو ہے وہ ڈیولپ کیا گیا. لیکن آپ کو پتہ ہے 99 میں مشرف صاحب کی وجہ سے جو چیزیں انہالٹ ہوئیں. اس کے بعد 2017 میں اگر ہم دیکھیں تب بھی پی ایم ایل این کی گورنمنٹ تھی جب سینسز ہوا، اور تب بھی ایک روڈ میپ ڈیولپ کیا، اور اس کے بعد بھی آپ کو پتہ ہے 2018 میں پھر پاکستان کو ڈی اسٹیبلائز کرنے کے لیے ایک اور پولیٹیکل پارٹی آئی، اور اب 2023 میں دوبارہ سینسز ہوا ہے. بٹ دیکھیں آپ کاؤنٹنگ میں اچھے ہیں، آپ روکنے میں اچھے نہیں ہیں. You count people, but we are talking about سینسس کے نتائج میں آپ کو بتانا چاہیے تھا. دیکھیں فرسٹ آف آل اگر پارٹی کی پولیٹیکل ول دیکھیں تو سینسس کے اندر پی ایم ایل این یا باقی پولیٹیکل پارٹیز بھی آن پیج ہیں. لیکن جس طرح آپ نے کہا کہ ہم ایک تھرڈ ورلڈ کنٹری ہیں، ہمارے میں ریشل ڈائیورسٹی ہے، ہماری ڈیموکریسی کے لیے ہم باقی کنٹریز لائک جرمنی یا یورپ کی کنٹریز کے طرح ہم ایک اتنی ہسٹری نہیں رکھتے ڈیموکریسی کی، تو ہم شارٹ ٹائم اپنی پولیٹیکل پارٹیز بھی اپنے آپ کو بچانے کے لیے لگتی ہے. لیکن میں تھوڑے سے فیکٹ چیک آپ کو یہ بتانا چلوں کہ اگر 2013 سے لے کے 18 تک اگر ہم ان امپلائمنٹ کی پرسنٹیج دیکھیں تو 4% تھی، لیکن ان کے پی ٹی آئی کے ٹینیور کے بعد وہی ان امپلائمنٹ ریٹ جو 4% تھا وہ 7.8 پہ چلا گیا. اگر آپ اس طرف جائیں گے نا تو مجھے پچھلے سال کے ان امپلائمنٹ ریٹس دینے دیں گے، بٹ وی ڈونٹ وانٹ ٹو گیٹ انٹو دیٹ، بٹ آئی ٹیک یور پوائنٹ. So I think that
right now it's a time for all political parties to rethink and come together. So not only census is important but making population को manage करना, policies for population. डॉक्टर शाजिया से पूछते हैं, अमूमन कहते हैं फोरम अवेलेबल नहीं है, मसलन टीवी चैनल्स के बारे में कहते हैं जी कि आपको रोजाना का आपने एक जो है ना वो दाल दलिया बेचना होता है, वो खबर आती है, आप लोग बुलाते हैं, डिबेट करते हैं थीमेटिक इश्यूज, आपके पास तो फोरम मौजूद है जिसको आप मुतहर्रक अंदाज से इस्तेमाल कर सकते हैं, इसके ऊपर डिबेट की गुंजाइश है? अगर डिबेट की गुंजाइश नहीं है तो कैसे पैदा की जा सकती है और उसको प्रोजेक्ट कैसे किया जा सकता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू तलत साहब। सबसे पहले तो जैसे फरतुल्लाह बाबर साहब ने और डॉक्टर ज़ेबा ने कहा कि ये हमारी जो एक विलनेस है ना, वो हमारी शायद उसमें हम प्रॉपर नहीं रोड मैप बना सके अपने लिए, और उसमें मैं समझती हूँ कि सिर्फ पॉलिटिशियंस का ही इसमें रोल नहीं है, हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन इंटरनेशनल या जो लोकल ऑर्गेनाइजेशन है उनका भी रोल है, सिविल सोसाइटी का भी है, मेरे ख्याल में जुडिशरी भी आती है और साथ में जी बिल्कुल आता है, और साथ में हमारे जो मीडिया है उसका सबसे बड़ा रोल है। कहीं पे हमें बहुत सारे फोरम्स मिलते हैं, हम बीइंग गायनाकोलॉजिस्ट में इस पे बात भी करती हूँ और डॉक्टर ज़ेबा के अक्सर प्रोग्राम्स में हम इस चीज़ पे डिबेट भी करते हैं, लेकिन हम वो एक जो लॉन्ग टर्म पॉलिसी है या एजुकेशन एंड अवेयरनेस हम अपने बच्चों में वो क्रिएट नहीं कर सके। कहीं पे हमारे पास जो है वो रिलीजियस लिमिटेशंस आ जाती हैं, जैसे आप इस चीज़ से फरतुल्लाह बाबर साहब एग्री करेंगे कि थर में हमने मोर देन 700 वाटर फिल्टर प्लांट्स लगाए, लेकिन वहाँ पे प्रॉब्लम क्या आई कि वहाँ पे जो रिलीजियस कम्युनिटी थी, चाहे वो मुस्लिम हो या दूसरी कम्युनिटीज़ हो, उन्होंने ये कह के उनको पानी पीने वहाँ से नहीं दिया कि जी इसमें फैमिली प्लानिंग की मेडिसिन ऐड है। अगरचे बसंत एहतराम डॉक्टर साहबा, बांग्लादेश ने मस्जिद के लाउड स्पीकर को इंतहाई मुअस्सर अंदाज से इस्तेमाल करके पॉपुलेशन को मैनेज करवाने का लायबल बनाया। अगर बांग्लादेश ये कर सकता है तो हम भी ये कर सकते हैं। तो मैं जानना चाहूँगा कि वाकतन आप के फोरम्स के ऊपर ये इशू है या नहीं है, क्योंकि वी कैन ऑल बी ऑनेस्ट अबाउट इट कि नहीं है, मीडिया को तो मैंने आपको बता दिया। नहीं सब ये चीज़ मैं कहना चाहूँगी कि हमारी बीइंग अ पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी हेल्थ, हमारा जो पॉपुलेशन विंग है वहाँ पे हमने 2 फोरम जो हैं वो हमने प्लेटफॉर्म्स बनाए हैं। एक है उल्मा प्लेटफॉर्म, उल्मा फोरम बनाया है, और एक है हमारा मीडिया फोरम, जिस पे दोनों पे ये चीज़ डिस्कस होती है। और अभी रिसेंटली हमारी एक मीटिंग हुई है जिसमें हमने सारे सूबों के साथ इसी एक इम्पॉर्टेंट इशू पे ही डिस्कस किया है कि हमारा ये अगर हम प्लानिंग नहीं करेंगे, फैमिली प्लानिंग को डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि उसके बाद हमारे पास पॉपुलेशन के भी इश्यूज आएंगे, क्योंकि अनप्लान आएंगे, क्लाइमेट चेंज के इश्यूज आएंगे, अनएम्प्लॉयमेंट के इश्यूज आएंगे, बहुत सारे आएंगे। एक नुक्ता जरा मैं ये कह रहा था जी कि ये जो रीजन की हम बात कर रहे हैं ना, देखिए आपका जो कौमी बयानिया है, नेशनल नैरेटिव, वो ही पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के हक में नहीं है। मसलन आपका NFC अवार्ड कहता है कि 82% की जो ये जो नेशनल किटी है वो 82% आबादी की बुनियाद पर तकसीम है। वसाइल की तकसीम की बात करें, उस अवार्ड की बात करें। इसका मतलब ये है कि आपका कौमी बयानिया ये है कि आपका पॉलिटिकल और इकोनॉमिक पावर एक्सपेंड करेगा अगर तुम्हारी आबादी बढ़ेगी। ये आपका सियासी तो नंबर बढ़ाओ और पैसे बनाओ, आबादी बढ़ाओ और पॉलिटिकल पावर और इकोनॉमिक पावर में अपना हिस्सा ज़्यादा पाओ, ये आपका बयानिया है। चूँकि ये साल 2023 जो है इलेक्शन का साल है, सारी सियासी जमातें अपना मैनिफेस्टो बना रही हैं। मैं समझता हूँ कि अभी हिना बीबी ने बताया कि सियासी जमातें, तो ऑल द पॉलिटिकल पार्टीज रियली शुड गेट टुगेदर और इस बात पर गौर करो कि भाई ये जो आपका कौमी बयानिया है NFC अवार्ड 82% पॉपुलेशन की बुनियाद पर, दुनिया का कौन सा ऐसा मुल्क है जिसमें रिसोर्सेज की तकसीम हो रही हो आबादी की बुनियाद पर, वो भी इतना ज़्यादा, और वो आबादी जो आपके रिसोर्सेज को खा जाएगी और वो आबादी। तो मसला आप देखिए, अब फ़र्ज या आप जो डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो पावर, तो आबादी की बुनियाद पर बलूचिस्तान को आपने 16 सीटें दी हैं कौमी असम्बली में। मैं अगर पॉलिटिकल पार्टी हूँ तो मैं जब अपने रिसोर्स को इस्तेमाल करूँगा तो मैं कहूँगा यार बलूचिस्तान में तो बड़ा वसी एरिया है, मैं 16 सीटों के लिए कितनी मेहनत करूँ, क्यों मैं फैसलाबाद पर तवज्जो न दूं जहाँ 28 सीटें हैं। फिर ना ठीक है, तो आपका फार्मूला चेंज करने की, लेकिन मैं मुझे आपसे सवाल पूछना, अभी पॉपुलेशन प्लानिंग, पॉपुलेशन मैनेजमेंट, उन्होंने डरते डरते बता रहा है कि मैं एज ए गायनेकोलॉजिस्ट हम ये बातें करते रहते हैं, फिर देन शी डिडंट कंप्लीट द सेकंड सेंटेंस। बट टैबूज बहुत ज़्यादा है हमारे यहाँ पे, हम तो इन इश्यूज़ को डिबेट ही नहीं कर सकते। कॉन्ट्रासेप्टिव्स का नाम हम नहीं ले सकते, जो एडवर्टाइजिंग जो हम इश्तिहार बनाते हैं
وہ تو ایسے ہم اشتہار بناتے ہیں کہ مطلب سمجھ نہیں آتی کہ ہم کیا بنا رہے ہیں. میرا خیال ہے آپ نے گفتگو کی آپ نے مینشن کیا تھا HIV ایڈس. ایٹ ون پوائنٹ وی ور تھریٹنڈ کہ HIV ایڈس مائٹ بیکم ایپیڈیمک یا پینڈیمک. ہم نے بنائے تھے اشتہار, ہم نے ڈرامے بنائے تھے. آئی تھنک کہ ہم بہت زیادہ یعنی ڈر کی وجہ سے یہ ہم اسٹیپس نہیں دیتے جو کہ بہت آسانی سے لی جا سکتی ہیں. آپ اگر عوام میں جا کے باتیں کریں تو وہ کھل کے آپ سے بات کریں گے اس کے بارے میں, اور کوئی شرم اس کے بارے میں نہیں ہے. ہم نے سوچ لیا ٹی وی پر اشتہار چلتے ہوتے تھے وہ بچوں کے بارے میں کتنے ہونے چاہیے, پھر آپ کو ہیلتھ سینٹرز کے بارے میں بتاتے ہوتے تھے, لیکن رفتہ رفتہ ہم نے دیکھا بالکل جس فیڈڈ آؤٹ. مگر میں ایک بات کہنا چاہتی تھی ریگارڈنگ دا سینسس اینڈ اگر ہم سینسس واقعی ان جینوئن ٹرمز کیوں ہیں ہمارے کانسٹیٹیوشن میں, تاکہ ایک پاکستانی کی یعنی وی شوڈ کاؤنٹ ایچ پاکستانی ٹو پرووائڈ ایجوکیشن, ہیلتھ, آل دا بیسک رائٹس. ہم اس طرح سے نہیں لے رہے ہیں. ہم تو صرف جیسے فرحت اللہ بابر صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم تو صرف ریپرزنٹیشن اور ریسورسز کا سوچ رہے ہیں. If we indeed looked into the spirit of the constitution کہ we are obliged to provide every Pakistani the right for education, basic health, تو پھر آپ genuinely you will feel the responsibility and it will be a huge responsibility. اچھا, اب کمیونیکیشن کے زاویے سے بات کر لیتے ہیں. آپ تمام کی تمام سیاسی جماعتیں جو ہیں اب انہوں نے جس طرح فرحت اللہ بابر صاحب کہتے ہیں الیکشنز میں جانا ہے, اور وہاں پہ آپ ایک ایسے ووٹر کے ساتھ ڈیل کر رہے ہیں جو نیا نویلا ووٹر ہے, اب یوتھ فل ووٹر ہے, جو ٹک ٹاک دیکھتا ہے, جو فیس بک کے اوپر ہے, جس کے پاس اپنے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز ہیں اور دنیا جہان کی چیزیں اس کو ملتی ہیں. تو اگر آپ نے کمیونیکیشن اسٹریٹجی بنانی ہو تو آپ کو کیا خیال ہے کہ ہماری یوتھ جو ہے اس قسم کے معاملات کے اوپر بات کرنے کے لیے ریسیپٹیو ہے, ان کو انگیج کرنا چاہیے, اگر کرنا چاہیے تو کس طریقے سے کرنا چاہیے, ذرا اس کے اوپر ہے. بالکل, میں جیسے بائی PMLN ہیز نامینیٹڈ می ایز دا یوتھ کوآرڈینیٹر فار لاہور, اور اسپیشلی ڈاکٹر زیبا کی جب ہم نے یہ پاپولیشن کاؤنسل کا پورا سیمینار اٹینڈ کیا, اینڈ تب میں نے ان سے کمٹ بھی کیا کہ وہاں اب میری رسپانسبلٹی ہے کہ میرے یوتھ کے جتنے بھی سیمینارز ہوئیں گے, اینڈ آئی میک شیور دیٹ واٹ ایور وی ری انڈورس اٹ ود دس statistics about the population council. So I think we need a lot of innovative approaches on social media, on TikTok. Our own influencers should be able to ایکچولی جیسے آج ہم ٹی وی پہ بیٹھے ہیں, اینڈ آئی ڈونٹ تھنک کہ اس طرح ٹاپ چینلز پہ سب کو کرنا چاہیے. پاپولیشن از سچ اے بگ ٹاپک اینڈ یو نو سٹنگ ود یور یوتھ, آئی تھنک دس شوڈ بی. اور مجھے اپنا بھی ایڈمٹ کریں کہ ونس اے ایئر نہیں کرنا چاہیے. اور ایک میں اس میں یہ نہیں کہ جیسے دن ہو اس دن آپ یہ بات کریں. ایک چیز میں اس میں ایڈ کرنا چاہوں طلعت کہ فرحت اللہ بابر صاحب نے کہا کہ 2017 والا, میں آپ کو بتاؤں جب سینسس ہوا تو پنجاب کی 8 سیٹیں کم ہوئی, ٹھیک ہے, اور کے پی کی انکریز ہوئی اور جی بی کی بھی انکریز ہوئی. تو یہ بات کہ سینسس کریں, لیکن جب 2023 کا بھی سینسس ہو, according to democracy, the number of people who need the resources, they should be, اگر پنجاب کے کم ہو رہے ہیں تو we should be accepting this. پہلے ویسے کاؤنٹنگ تو ٹھیک کر لیں, ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے کاؤنٹنگ کے اوپر ہی اعتراض ہم کرتے ہیں. کاؤنٹنگ مجھے جہاں تک پتا ہے, دیکھیں آن لائن رجسٹریشن بھی ہے, میرے گھر پہ آ کے اس دفعہ کے جب سینسس ہوئے تو لوگوں نے آ کے کاؤنٹر چیک بھی کیا. تو آئی ڈونٹ نو باقی لوگ بھی اپنی یہ گارڈ کریں. نہیں, لیکن آپ کا گھر جو ہے وہ 25 کروڑ عوام میں سے ایک گھر ہے, تو باقی کو بہت سارے اعتراض ہیں. انہوں نے کہا جی بعض کو اوور کاؤنٹ کر لیا, بعض کو کاؤنٹ ہی نہیں کیا. ایک NFC کی بات کی تو 2009 میں جب آپ کو پتا ہے سی ایم شہباز شریف صاحب تھے, انہوں نے اپنا NFC کا جو پنجاب کا تھا وہ اس کو کہا کہ چلے کوئی بات نہیں. سو آئی تھنک باقی پروونسز کو بھی اس طرح کی مور اقتدام لینے چاہیے. فار ایگزامپل اگر ہم نے اپنی یوتھ کے لیے دانش اسکولس کی ہے, یا لیپ ٹاپ اسکیمس کی پنجاب میں, یا یوتھ پروگرام کی ہے جو ہم نے لانچ کیے ہیں, جیسے ابھی بھی آپ نے دیکھا لیپ ٹاپ اسکیمس. سو آئی تھنک باقی سب صوبوں کو بھی اس طرح کے مور انوویٹو چیزیں اپنی یوتھ کے لیے لانچ. اچھا, اس میں میرا ماننا یہ ہے کہ آپ جتنے مرضی پالیسی پلانز بناتے رہیں, ان کی ایک لمٹ ہوگی. آپ کتنے لیپ ٹاپ جنریٹ کر دیں گے, مطلب جس طرح آپ نے نمبرز بتائے نا, آپ کتنوں کو لیپ ٹاپ دیں گے, تو پھر آپ نے ایک کوالٹی HR کی بات کرنی ہے. اف آئی کوڈ برنگ یو ان بیفور دا بریک, ہر کاز کے چیمپئنز ہوتے ہیں, ہم نے دنیا بھر کے اندر دیکھا ہے. کوئی انوائرمنٹ کا چیمپئن ہے, کوئی ایجوکیشن کا چیمپئن ہے. ہمارے یہاں میں پارٹی میں کون ہے آپ کا پاپولیشن کا چیمپئن, کہ جو کہے جی کہ یہ کام ہی پاپولیشن کا کرتا ہے. ایوری ٹائم وی لک ایٹ دس پرسن, یہ پاپولیشن ہمارے ذہن میں آتا ہے کہ جی اس کا چیمپئن ہے.
लेकिन तलत साहब, मैं समझती हूँ कि जिस तरह से हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ती जाती है बीइंग अ पार्लियामेंटेरियन, हम बीइंग अ गायनाकोलॉजिस्ट तो हम फोकस्ड होते हैं कि एक ही हमने चीज़ को देखना है, लेकिन बीइंग अ पार्लियामेंटेरियन हमने सारी चीज़ों को देखना होता है। तो मैं समझती हूँ कि इसमें हमें चैंपियंस बनाने चाहिए, क्योंकि अभी हम लोग किसी को एक दफ़ा में ये नहीं कह सकते कि ये चैंपियन है, लेकिन हमें ऐसे लोगों की ज़रूरत है, वो हम अपने यूथ से ही निकाल सकते हैं, अपने लोगों में से ही निकाल सकते हैं। लेकिन बात वहीं आ जाती है कि हमारी लॉन्ग टर्म पॉलिसी होनी चाहिए, चाहे गवर्नमेंट कोई भी हो, लेकिन पॉलिसी अगर वो है तो वो लॉन्ग टर्म होनी चाहिए। ये इश्यूज जो हैं, ये डिबेट करने वाले इश्यूज हैं, ये पब्लिक इश्यूज हैं, इनको हमने डिस्कस करना है। डेज तो हम सेलिब्रेट कर लेते हैं, लेकिन जैसे ही वो डे गुजर जाता है हम भूल जाते हैं, फिर अगले साल की तैयारी करते हैं। चल ओके, आई हैव टू टेक अ ब्रेक हियर। और ये बताते चलें कि इवन हाउसिंग सोसाइटीज़ के चैंपियंस हैं, बिलबोर्ड्स लगाए हुए हैं, बड़े बड़े स्टार्स जो हैं, मूवी स्टार्स, स्पोर्ट्स स्टार्स, इंफरटेनमेंट के, वो बता रहे होते हैं आपने यहाँ पे घर बनाना। तो जिस ज़मीन पे घर बनाना है, जो तंग होती जा रही है आबादी के एतबार से, वसाइल के एतबार से, उसका चैंपियन कोई नहीं है। इसको पर बात करेंगे ब्रेक के बाद। आपको ख़बरें मिलती हैं और ख़बरों के पीछे ड्राइवर्स ऑफ न्यूज़ होते हैं, यानी जो ख़बरों को चला रहे होते हैं। सियासी लड़ाई झगड़ा हो, दहशतगर्दी का मामला हो, गुर्बत का मामला हो, वसाइल की कमी हो, मसाइल की भरमार हो, इस सब के पीछे आपको एक ड्राइवर मिलेगा और वो है आबादी। डॉक्टर साहब, अभी हम दौरान ब्रेक बात कर रहे थे और उससे पहले भी कि हमें एम्बेसडर्स का लफ्ज़ आपने इस्तेमाल किया, चैंपियंस एंड एम्बेसडर्स। आपका इतने अरसे से आप काम कर रही हैं, बड़ा एक लोनली सा कॉज मुझे लगता है। बस कभी साल में एक मरतबा आप आके इसको बर्बाद करती हैं, सारा साल इसको कोई चैंपियन नहीं करता। नहीं, मैं कहना चाह रही थी जब आप एंड कर रही थी बात के व्हाट वी रियली नीड इज़ अ पॉलिटिकल चैंपियन। एंड आई वुड से कि टू सम एक्सटेंट शहबाज शरीफ साहब व्हेन वी हैड गॉन व्हेन ही वाज चीफ मिनिस्टर पंजाब had finally realized the importance, क्योंकि उन्होंने हेल्थ और एजुकेशन को लिया था और पॉपुलेशन को नहीं लिया था। Towards the end of his tenure he was really quite convinced कि हमें पॉपुलेट, तो आई थिंक वी नीड सबसे पहले जो आपने बात की कि एक आप डिसाइड कर लें, पॉलिटिकल कंसेंसस होना चाहिए अक्रॉस पार्टीज़ कि ये अहम है, प्लानिंग इस तरह की ज़रूरी है और कितने वसाइल हमें देने हैं टू पॉपुलेशन। मैं बताना चाह रही थी कि फुल बजट हमने कैलकुलेट किया है, कुछ आप most probably it's 20 to 30 billion that we are spending rupees on population services, which is too little and just really a meager amount compared to Bangladesh ka, I think 3 times even now when their fertility has declined. तो मेरे ख्याल से and then the highest level of political leadership has to champion a lonely champion like आप मुझे पॉइंट कर रहे हैं is just not going to matter। हम तो सिर्फ नहीं कोई सेलिब्रिटी, कोई देखे ना इसके ऊपर ड्रामे बने, कुछ गाने बने, कुछ फिल्में बने, हमने दुनिया भर के अंदर देखा है जो सॉफ्टवेयर एंटरटेनमेंट का कंटेंट है, उससे बहुत इफेक्टिवली आप मैसेजेस करते हैं। आप चले करंट अफेयर्स के शोज को छोड़ें, आप मॉर्निंग शोज को ले लें। आई थिंक वी नीड मोर देन दैट। घंटे रोजाना अवेलेबल है जहां पे आप ये बात कर सकते हैं। सर वी नीड दैट, बट आई थिंक वी नीड अ पॉलिटिकल विल कि हमारा फ्यूचर जुड़ा हुआ है विद 400 मिलियन, यानी 40 करोड़ हो जाएंगे तो हम कैसे मैनेज करेंगे? 40 करोड़ कब तक हो जाएंगे हम वैसे? लाइक बाय द टर्न ऑफ द सेंचुरी, बट मे बी इवन अर्लियर एट द स्पीड वी आर गोइंग। हमें ये मंजूर है इस तरह की लाइफ? यू कैन ऑलरेडी सी ओवर क्राउडिंग एंड लैक ऑफ रिसोर्सेज, तो इट हैज़ टू बी पोलिटिकली कॉन्शियस, इट्स मोर देन जस्ट चैंपियनिंग एट दिस पॉइंट। फरदर बाबू साहब, अगर मैं आपसे पूछ पाऊँ, ज़रा स्केयर सिनेरियो भी हमें बनाना चाहिए, क्योंकि लोगों को स्केयर सिनेरियो से जब उनको ख़तरा महसूस होता है तो फिर जब तूफ़ान आने वाला होता है तो फिर उनको पता चलता है खबर बन रही। अगर हमने ना किया तो कैसी तस्वीर बनती है पाकिस्तान? देखिए, अगर हमने न किया तो आपकी जो बेसिक जो सहूलियात हैं ज़िंदगी की, रहने की, वो आपकी सिकुड़ती जा रही हैं ऑलरेडी। फॉर एग्ज़ाम्पल, जब पाकिस्तान बना था तो फ़ी कस जो पानी की अवेलेबिलिटी थी वो कोई 5000 क्यूबिक मीटर थी, अब 900 क्यूबिक मीटर हो गई और पाकिस्तान वाटर स्ट्रेस्ड कंट्रीज़ में आ गया है। स्कूलों के बच्चे जो हैं 25 बिलियन बच्चे आउट ऑफ स्कूल हैं। अगर हर साल 5.5 बिलियन यानी 55 लाख बच्चे पैदा होते हैं, दैट मीन्स आपको हर साल 55 लाख बच्चों का स्कूल बढ़ाने पड़ेंगे। आपकी स्कूल बढ़ाने की इस्तेदाद जो है वो कोई 3 लाख है। दैट मीन्स कि ये आपकी तादाद जो है स्कूलों से बाहर बच्चों की बढ़ती जाएगी। इसी तरह ये जो क्लाइमेट है, क्लाइमेट का सारा इशू जो है पॉपुलेशन का है। हाउसिंग देख लें,
55 لاکھ لوگ کی جب آبادی میں بڑھیں گے تو ان کے لیے آپ نے ہاؤسنگ پرووائڈ کرنی ہوگی. ان کے لیے اگر آپ نے 5 لاکھ ہاؤس پرووائڈ کرنے ہوں گے, آپ کی اینول کیپیسٹی 3 لاکھ ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ لوگ گھروں سے باہر ہوں گے, لوگ سڑکوں پر ہوں گے, امپلائمنٹ نہیں ہوگی, پانی نہیں ہوگا. دیٹ مینز یو آر انوائٹنگ ڈیزاسٹر. یہ نیکسٹ جنریشن کی بات کر رہا ہوں کہ جنہوں نے اب پلان کرنا ہے, یہ کوئی ہم فلمی آپ کو اسکرپٹ نہیں بتا رہے ہیں, یہ ڈیٹا ریئلٹی کہ یہ ہو رہا ہے اور ہم اسی ڈگر پر جا رہے ہیں. میں پرپوز کروں گا, چونکہ یہ الیکشن کا سال ہے اور یہ بھی ہنا بھی نے ٹھیک بتایا کہ پنجاب نے اپنی آبادی کم کر دی ہے. دیٹ مینز کہ ہم کو نیشنل فائنانس کمیشن کے ایوارڈ میں, یہ میری تجویز ہے, ٹھیک, وہ یہ ہے کہ آپ اب اس کرائیٹیریا کو جب بدلیں تو آپ پاپولیشن مینجمنٹ کو انسینٹیوائز کریں. اس طرح سے انسینٹیوائز کریں کہ اگر کسی صوبے نے گزشتہ 10 سالوں میں یا 5 سالوں میں آبادی میں کمی شو کی ہے تو اس لحاظ سے اس کو آپ NFC ایوارڈ میں ریکگنائز کرو. آپ کی اجازت سے میں اس میں تھوڑی سی ترمیم کروں آپ کے جملے میں. کمی شو کی نہیں ہے, کمی کی ہے. شو کرنے میں اور کمی کرنے میں میرے خیال میں فرق ہو سکتا ہے, بیچ میں ایک سینسس بھی ہوتا ہے. اور when I say show I mean کہ ایکچولی کیا ہے, یہ نہ ہو کاغذوں میں کر کے آپ بھجوا دیں. انڈیا کی جو NFC فارمولا ہے اس میں they have factored that in کہ there is a percentage 12% as far as I know کہ ریوارڈ کرتا ہے کہ اگر آپ نے ریڈیوس کیا فرٹیلیٹی ایز اے ہیومن ڈیولپمنٹ انویسٹمنٹ تو یو ریوارڈڈ فار دیٹ رادر دین. یہ ڈسکشن جو ہے نا, یہ ڈسکشن ایک دن کی یا ایک مہینے کی نہیں ہے اور یہ ایک پارٹی کی نہیں ہے, ایک گورنمنٹ کی, نیشنل اسمبلی اور سینٹ کی ہے. گو آؤٹ جی, اس میں اکیڈیمیا بھی انوالو ہو, میڈیا بھی انوالو ہو, ریلیجیس ایلیمنٹس بھی انوالو ہوں, سول سوسائٹی بھی انوالو ہو, NGOs بھی انوالو ہوں, اینڈ دس شوڈ بی اے کانسٹنٹ ڈیبیٹ. نیشنل راڈار کے اوپر یہ نظر آنا چاہیے. یہ تو آپ نے کمال کیا کہ سارے میڈیا میں آپ نے یہ پروگرام پہلے شروع کیا, ادروائز کہیں آپ نے دیکھا. اب یہ نہ ہو کہ جب یہ چلنے لگے تو کچھ اور ہو جائے. نہیں چلائیں گے ضرور ہم اس کو. This should be debated in the university. But I'm posing a serious question to you about national debate. صاحب میں اس کے اوپر آتا ہوں, وہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں پہ سانس ہی نہیں لینے دیتے آپ لوگ ہمیں. مطلب یہ سیاست جو ہے آپ کی, آپ سمراج سر, آپ سانس ہی نہیں لینے دیتے. یہاں پر پہلے کسی زمانے میں جو نیوز کی شیلف لو ہوتی تھی نا, وہ ٹاپ آف دی آور 1 گھنٹے کے بعد, پھر جب نیوز تیز آنی شروع ہوئی تو آدھے گھنٹے پہ ہم نے بلٹن کر دیا. اب حالت یہ ہے, اور میں آپ کو اندر کی بات بتا رہا ہوں, کہ ہم آدھے گھنٹے میں اگر پروگرام ریکارڈ کریں نا, اس کی شیلف لائف 45 منٹ ہے. کچھ نہیں پتا اگلے 45 منٹ میں کیا ہو جائے. تو ذرا سانس تو لینے دیں. تو پولیٹیکل اسٹیبلٹی کے بغیر ہم یہ ڈیبیٹ کر نہیں سکتے. ڈو یو سی دیٹ تھنگ ہیپن آفٹر الیکشنز, یا آپ کے خیال میں یہ چلتا رہے گا, یہ جو رولا جس کو ہم کہتے ہیں؟ دیکھیں, آئی تھنک کہ آفٹر دا الیکشنز لاٹ آف تھنگس ول بی اسٹیبلائز. جیسے میں نے آپ کو اس میں کہا کہ 2023 کے بھی جو سینسز ہوا ہے اس کی قیادت PMLN نے کی. تو ان شاء اللہ تعالیٰ اگر PMLN کو موقع ملے گا تو میں آپ کو یہ 100% کنفرم کرتی ہوں کہ جس طرح ڈاکٹر زیبا نے کہا تھا کہ جب شہباز شریف صاحب تھے 2013 سے 18 میں, تو ہیلتھ اور پاپولیشن منسٹری کو اینڈ پہ سیپریٹ کر دیا گیا. سو آئی تھنک سب سے پہلے یہ امپورٹنٹ ہے کہ آپ پاپولیشن منسٹری کو ریکگنائز کریں, اس کو پراپرلی آپ ایک منسٹری بنائیں. اینڈ آئی تھنک کہ چیمپئنز ناٹ اونلی پولیٹیکل پیپل, ادر انفلوئنسرز اینڈ سیلیبریٹیز, اینڈ اسپیشلی آئی تھنک ٹیچرز, جو آپ کے استاد ہوتے ہیں نا, وہ بچوں کے مینٹورز ہوتے ہیں, رول ماڈلز. سو پٹنگ دا ٹیچرز آن بورڈ. اب کے استاد چینج ہو گئے. فار ایگزامپل میں آپ کو اپنی پارٹی کا بتاؤں, ہم نے ایک ٹیچرز ونگ لانچ کیا, اینڈ جب انڈر ود دا یوتھ coincided. So I think them making training courses for these younger people, telling them the importance of population, telling on social media, making champions, not only me, not only Dr. Zeba, but younger influencers, celebrities who people look up to. They should come up, speak about this issue, how important it is, because یہ جیسے cricketers ہیں, آپ کے بچے جو ہے وہ کرکٹ سٹارز کو یا سیلیبریٹیز کو لک اپ ٹو کرتے ہیں. when they come and talk about it, so I think that it will be, it's the most pressing issue, لیکن in a very like mixed way, کہ مطلب اس طرح میں کہ ان کو بچوں کو ڈیبیٹ اس کے اوپر آسان نہیں ہے. اس کے اندر کے جو ویلز ہیں وہ کافی, لیکن اس کے اوپر ذرا نصاب کے اوپر آئیں. اسکولوں کے اندر پڑھانے کی ضرورت ہے,
کالجز کے اندر پڑھانے کی ضرورت ہے, اس کو بطور سبجیکٹ متعارف کروانے کی ضرورت ہے. کلائمیٹ آپ نے متعارف کروا دیا نا, اب وہ چونکہ گلوبلی اس کے اوپر انڈورسمنٹ ہے, تو یہ گلوبل ایشو تو ہے لیکن یہ انٹرنیشنل ایشو تمام کا سانجا نہیں ہے. ان کو مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں پہ پاپولیشن بڑھتی ہے اور لوگ ادھر جاتے ہیں. تو آپ کے خیال میں ہمیں اسکولوں سے شروع کرنا چاہیے, اگلی جنریشن کو تو تیار کریں؟ دیکھیں طلعت صاحب, میں سمجھتی ہوں کہ سندھ گورنمنٹ نے اس پہ اسٹیپ لیا ہے کیونکہ انہوں نے سب سے پہلے ڈاکٹر اشرف فضل نے کیا ہے کہ PPHI کے انڈر میں جو ہماری LHVs اینڈ مڈوائفس ہیں ان کو ٹریننگ دینا شروع کی ہے کہ جب آپ کے پاس پیشنٹ آتا ہے تو اس کی کپل کاؤنسلنگ ضرور کریں. ٹھیک, صرف ایک پیشنٹ کی کاؤنسلنگ ضروری نہیں ہوتی ہے, جب تک آپ کپل کو بٹھا کے یا فیملی کی کاؤنسلنگ ساتھ نہیں کریں گے وہ اس چیز پہ ڈیسیجن نہیں لے سکتے. تو میرے خیال میں سب سے بڑی جو پرابلم ہے وہ ہے ہماری اویئرنیس کی, اور ساتھ میں آپ نے صحیح کہا کہ ایجوکیشن میں اس کو ہم جیسے ابھی ایک ہمارے ممبر نے یہ بات کی تھی کہ ہمارے جو کانسٹیٹیوشن ہے اس کو بھی سیلیبس کا حصہ ہونا چاہیے. ٹھیک, تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ کانسٹیٹیوشن کیا ہے اور کس طرح سے اس کو یوز کیا جائے. تو پاپولیشن کو بھی سیلیبس کا حصہ بننا چاہیے. جیسے ہم فرد اللہ بابر صاحب کو کہتے ہیں کہ یہ ہر چیز میں ہمارے لیے ایز اے پارٹی میں چیمپئن ہیں کہ وہ ہیومن رائٹس پہ بھی بات کر لیتے ہیں, لا پہ بھی بات کر لیتے ہیں. آج دیکھیں پاپولیشن ڈے پہ بھی آپ نے ان کو بلایا ہے اور اس پہ بھی وہ بات کر رہے ہیں اور ہمیں بتا رہے ہیں آپ نے ان کو کام دیا ہوا ہے. دیکھیں میں یہی کہہ رہی ہوں, بانٹ ہی لیتا ہے بندہ کہ دو چار اور بندے رکھ لیتے ہیں. نہیں, میں اس لیے کہہ رہی ہوں کہ ہمارے پولیٹیشینز کو صرف ایک چیز کے لیے کہا جاتا ہے کہ وہ پولیٹکس پہ ہی بات کریں تو آ جائیں. ہمارے جتنے بھی یونیورسٹیز میں انسٹیٹیوشنز میں کوئی ایسی بات ہوتی ہے تو بینگ اے پالیسی میکر ہمیں وہاں پہ انوائٹ کیا جائے اور وہاں پہ ہم ان جو سوشل ایشوز ہیں ان پہ بات کریں. بہت, کیونکہ یہ صرف سوشل ایشو نہیں ہے, نیشنل سیکیورٹی کا بھی ایشو ہے. یہ بہت زیادہ بہت بڑا ایشو ہے. بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو ایک فنڈامنٹل سا سوال میں سارے پینلسٹ کے سامنے رکھوں گا جو عمومی ہم بات چیت میں کرتے ہیں. لوگ کہتے ہیں جی کہ آپ بات چیت کرتے رہیں, یہ ہمارا ذاتی معاملہ ہے اور آپ ذاتی معاملے میں زیادہ انٹرفیئر نہیں کریں. ہم نے پولیو کیمپین کے حوالے سے دیکھا ہے جو خدشات ہیں یا لوگوں کے اپنے تعصبات ہیں کیسے ایک اچھے ترین انیشیٹو کو سبورٹ کرتے ہیں. بعض جگہوں کے اوپر افیکٹو بھی ہوا لیکن بعض جگہوں کے اوپر. تو ہم کمیونیکیشن اسٹریٹجی کیا بنائیں, کیا پیغام ہونا چاہیے, اصطلاحات کیسی استعمال کریں کہ لوگوں کو بات بھی سمجھ آئے اور اس کے اوپر ہنگامہ بھی نہ بچے. ہمارے گمبھیر ترین مسائل میں سے ایک بڑا مسئلہ آبادی کا بڑھاؤ ہے. اس بڑھوتی کو روکنے کے لیے جو بندوبست ہے وہ ایک بڑا نازک سا معاملہ ہے. لوگ کہتے ہیں کہ یہ ہمارے ذاتی معاملات ہیں اور پھر اس کے اندر جو پیچیدگیاں ہیں بیان کی اس کے اوپر بھی ہم زیادہ توجہ نہیں دیتے. تو زیبا صاحبہ آپ چونکہ ایکسپرٹ ہیں اور عموماً ایکسپرٹس کو ایڈوانٹیج یہ ہوتا ہے کہ جب بھی کسی جگہ وہ پھنس جاتے ہیں نا تو وہ پھر اپنی جارگن یوز کرتے ہیں اور پھر بہت ساری باتیں کر کے نکل جاتے ہیں. اب ہم نے اگر عام لوگوں کو کنوے کرنا ہے تو اس کے اندر آپ کو بڑا اپ فرنٹ ہو کے بعض چیزوں کے بارے میں بات کرنی چاہیے. کوئی ایسی کمیونیکیشن اسٹریٹجی آپ نے دیکھی جو کامیاب ہو؟ اور ایک جو CCI کے ایک ڈیسیشنز ہوئے تھے جو آج کل پالیسی فریم ورک ہے جو ہم نے سارے چیف منسٹرز اور پرائم منسٹر سائنڈ آف ان 2018, اس میں سب سے پہلے کام جو ہم نے کیا تھا وہ تھا کہ ایک نیا نیریٹو بنایا جائے پاپولیشن. میں سمجھتی ہوں کہ وہ بہت ہی پاورفل ہے. وہ یہ ہے کہ ایک آپ اپنی زندگی میں توازن لائیں. یہ تو خاندانی سطح پہ کہ آپ یو برنگ اے بیلنس ان یور اون فیملی. زندگی میں توازن, اب میں لکھ رہا ہوں, میں نے آپ سے پوچھنا ہے. اور یہ جو ہماری ریاست کی جو رسپانسبلٹی وہ یہ ہے کہ آپ کو سوچنا ہے کہ کتنی آپ کے پاس ریسورسز ہیں اور کتنی آبادی ہے, اور آپ کو یو آر اوبلائزڈ, دا اسٹیٹ از اوبلائزڈ ٹو پرووائڈ people with the resources to be able to plan their families according to their desires. اب آپ نے دیکھیں بولے 10 سینٹنس اور پلان یور فیملی جو ہے نا وہ 9ویں سینٹنس کے اندر آیا ہے. شروع آپ ہوئی ہیں زندگی میں توازن لائیں, ریاست, وسائل, آبادی. نہیں مگر میں کہتی ہوں کہ اگر ایک لائنر ہوگا کہ آپ اگر فیملی پلاننگ کو سیل کرنا چاہتے ہیں ایز دا مینس ٹو این اینڈ, تو وہ ماؤں اور بچوں کی صحت اور لائفز کی وجہ سے, ٹو سیو لائفز. آپ نے ہمیں کوئی جملہ نہیں دیا. دیکھیں نا آپ نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب نے وہاں سے گھوم کے رنگ روڈ کے اوپر چلی گئی ہیں اور گھوم کے اندر آئیں. جی طلعت صاحب بات یہ ہے کہ اگر ہم نے کمیونیکیٹ کرنا ہے پیغام ریئلی آنیسٹلی, میرا پیغام ریئلی یہ ہوگا کہ پاکستان کی سلامتی کو خطرہ سرحدوں کے باہر سے نہیں ہے, سرحد کے اندر سے ہے. اور سرحد کے اندر کا جو خطرہ ہے نمبر 1 آبادی کا اس طرح کا بڑھنا ہے. پاکستان کو خطرہ سرحدوں سے باہر نہیں ہے. یہ ایسا نریٹو ہے جو بہت سے لوگوں کو پسند نہیں آئے گا
کیونکہ یہاں ایسے بہت لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ نہیں پاکستان کو خطرہ سرحدوں سے باہر ہے. میں سمجھتا ہوں کہ نمبر 1 پاکستان کو خطرہ سرحدوں کے اندر سے ہے، جس میں نمبر 1 یہ بڑھتی ہوئی آبادی ہے. دوسرا جو اسٹریٹجک کمیونیکیشن ہے وہ یہ ہے کہ اس آبادی کا اور بچوں کا اس کا تعلق خواتین کے ساتھ زیادہ ہے. ٹھیک. اور ہم نیریٹو یہ ہونا چاہیے کہ وومن شوڈ بی ایٹ دا سینٹر آف دا ڈسکورس. پولیٹیکل امپاورمنٹ، اکنامک امپاورمنٹ خواتین کی ہو. اگر آپ صرف خواتین کی پولیٹیکل اور اکنامک امپاورمنٹ کر دیں، ریئلی آئی ٹیل یو طلعت صاحب، پھر آپ کا یہ مسئلہ بہت حد تک آٹومیٹکلی حل ہو جائے گا. تو 25 سال لگ جانے. نہیں، لیکن آپ دیکھ ہم نے نہیں کیا نا. یہ تھوڑا سا آپ نے کر دیا کہ خواتین کو 5% نشستوں پر آپ نے کہا کہ پولیٹیکلی امپاور کر رہے ہیں، لیکن جس طرح ان کو آپ سلیکٹ کرتے ہیں 5% وہ آپ جانتے ہیں. لیکن یہ ریئلائزیشن آ گئی ہے. اس موضوع پہ کام کرنا چاہیے. ہاؤ ٹو امپاور اکنامکلی وومن، ہاؤ ٹو امپاور پولیٹیکلی. تو یہ نہ ہم کہیں کہ بچے 2 ہی اچھے، یہ بچے زیادہ نہ پیدا کریں. میرے خیال سے وہ اگر آپ یہ کہیں گے نا طلعت، اس میں کہنے میں کیا ہے، اس میں شاید یہ ہو مثلا چائنا نے اب آبادی کم کی ہے تو انہوں نے تو قانون بنایا. ہم قانون تو نہیں بنا سکتے، لیکن ہم اس کو رائٹس بیسڈ کر سکتے ہیں. نہیں، ہم کون سا کہہ رہے ہیں کہ ہماری بات پہ عمل کریں. ہم ان کو کہہ تو سکتے ہیں کہ بچے 2 ہی اچھے. ججمنٹل کہ میں ڈیسائیڈ کروں آپ کے لیے. یو سی دیٹس اباؤٹ کنٹرول. آپ چاہیں تو 10 کریں اگر آپ. لیکن جہاں پہ ریاستوں نے کنٹرول نہیں کیا نا ڈاکٹر صاحب، آپ یو نو بیٹر، یو دی ایکسپرٹ، وہاں پہ حالات جو ہیں وہ کوئی موافق نہیں. I do not think we need to follow a policy. آپ صرف لوگوں کو انفارمیشن پہنچائیں، اویئرنیس پہنچائیں اور چوائس دیں. اور عورتوں کو obviously they must be empowered. مگر even if they are not 20 years کی بات نہیں، میں کہتی ہوں this could be done in 3 to 5 years. اچھا، اگر میں آپ سے پوچھ awkward question ہے، لیکن مجھے کیونکہ کنٹراسیپٹیوز کا اردو میں کیا ہم ترجمہ کریں، لوگوں کو بتائیں. ان کو گائنوکالوجسٹ ہیں، ان کو کیا بتاتے ہیں جب کنٹراسیپٹیوز کے بارے میں جب بات کرتے ہیں لوگوں کو کیا بتاتے ہیں؟ ہم ان کو بتاتے ہیں کہ آپ کی جو فیملی ہے، جو ہم پیشنٹ کے ساتھ کمیونیکیٹ کرتے ہیں موسٹلی کپل کے ساتھ، تو یہی ہم کہتے ہیں کہ جو اس وقت حالات چل رہے ہیں کہ بچوں کو بیماریاں بھی بہت ہو رہی ہیں، کبھی کبھی بچے بہت اس طرح سے ہو جاتے ہیں، تو آپ کو وقفہ جو ہے وہ بہت ضروری ہے. ٹھیک، بچوں میں وقفہ ضروری ہے. پہلے یہ سلوگن چلتا تھا کہ بچے 2 ہی اچھے. ہم اب اس چیز کو نہیں کر سکتے کیونکہ مورٹیلٹی ریٹ بچوں میں اتنا زیادہ ہو گیا ہے کہ کوئی بھی ہمارے اس سلوگن کو لے کے نہیں چلے گا. لیکن ہم ان کو یہ اویئرنیس تو دے سکتے ہیں نا کہ اگر آپ ایک صحت مند بچہ پاکستان کو دے رہے ہیں تو آپ کی فیملی بھی صحیح رہے گی اور آپ بھی صحیح رہے گی. بچوں میں وقفہ اور بچوں کی پاکستان کی بھلائی کے لیے، بچوں میں وقفہ پاکستان کی بھلائی کے لیے. جی بالکل. تو وقفہ 5 سال کا ہو 10 سال کا ہو، یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ ایٹ لیسٹ 3 ایئرس جو ہم لوگ کمیونیکیٹ کرتے تھے. لیکن میں سمجھتی ہوں کہ نیکسٹ جو مینیفیسٹو بنے گا پاکستان پیپلز پارٹی کا، اس میں یہ ضرور کنسیڈر کیا جائے گا، کیونکہ جس طرح سے کلائمیٹ چینج کو کنسیڈر کیا جا رہا ہے، پاپولیشن کو بھی ضرور کنسیڈر کیا جائے گا، تاکہ ہم اگر پاکستان کو بچے دے رہے ہیں، یوتھ دے رہے ہیں، تو اتنی اچھی ہونی چاہیے کہ ہم پراؤڈلی کہہ تو سکیں کہ یہ پاکستانی بچے ہیں. بالکل صحیح. ذرا اس کے اوپر آئے گا. اب آپ نے بھی مینیفیسٹوز بنانے ہیں، تو آپ کی ریکمنڈیشنز کیا ہوں گی اس کے اوپر؟ ایک تو ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ اس کے اوپر 2 پیراز ہیں، 2 لائنیں ہیں، اور باقی چیزوں کے اوپر 2 پیج ہونے چاہیے. اور اس کی ترجیحات میں بھی ہم دیکھیں گے کہ آپ نے اس کو نمبر 21 پہ رکھا یا نمبر 3 پہ رکھا. یہ سب اس کا ویو کریں گے. بٹ واٹ وڈ بی یور ریکمنڈیشن ٹو یور پارٹی؟ صاحب اس میں صرف ایک چیز ایڈ کرنا چاہوں گی، سوری آپ کی بات کاٹ رہی ہوں، کہ ہماری جو کمیونیکیشن ہے بٹوین پروونسز یہ ضرور ہونی چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ فالو اپ ضرور ہونا چاہیے. کیونکہ بینگ اے پالیسی میکر ہم پالیسی بنا کے اس کو آگے چھوڑ دیتے ہیں کہ اس کو لا بنائیں اور اس پہ امپلیمنٹ کروائیں، لیکن ہمیں فالو اپ ضرور ہونا چاہیے. already started working on the manifesto. Population increase, climate change and terrorism, these are 3 things that encompass everyone, and یہ اب ذاتی مسئلہ نہیں رہ گیا. This is a national security issue. So population is very important. اور جس طرح ہم نے یہ کہا ہے پاکستان کی جو یوتھ ہے، ہمارا یوتھ بلج بھی ہے، اس کو ہم ایک سیکورٹی تھریٹ بھی لے سکتے ہیں. لیکن آئی تھنک ڈیولپنگ یوتھ ول بی دا انجن آف پاکستان. سو ایجوکیٹنگ دا یوتھ ود دا رائٹ فیکٹس
they will make the right decisions. But the responsibility comes to us کہ ہماری manifesto میں as a PMLN representative, I tell you, we've already started working on population اور population planning, اور وہ کیسے manifesto کا main part ہوئے گا and educating the younger people because they are the key. جیسے younger youth ہے, لڑکیاں بھی ہماری from 15 to 25, educating them to responsibly making the right choice. I think that is the engine towards change. Thank you so very much. ناظرین, ہماری طرف سے یہی کچھ اس توقع کے ساتھ کہ پاکستان کے اندر یہ جو بڑے بڑے معاملات ہیں یہ سیاسی سرکس کے اندر کہیں گم نہ ہو جائیں. اچھا موقع ہے, انتخابات قریب ہیں اور جماعتیں اپنا مینیفیسٹو بنا رہی ہیں. ایسے ایشوز کو ڈیبیٹ کرنے کی ضرورت ہے جن کے ساتھ ہمارا مستقبل, طویل المدت مستقبل جڑا ہوا ہے.